اجازت ہے نا؟ آپ نے کہا کہ افعلی، آپ کیجئے، جو بھی ہے آپ ہدیہ تیار کیجئے، میں جا کے دے کے آ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں فعمدت الی تمر وسمن وعقیط، تو آپ نے جو ہے کھجور اور گھی اور پنیر کا ارادہ کیا۔ گھر میں کچھ کھجور تھے اور پنیر تھا اور گھی تھا۔ تو عمدہ یعمدو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا، ہے نا، قصد و ارادہ کرنا۔ تو آپ نے جو ہے کھجور، گھی اور پنیر کا ارادہ کیا، مطلب ان کو لیا۔ فاتخذت حیثۃ فی برمۃ، حیثہ جو ہے بیٹا حلوے کو کہتے ہیں، حلوہ جو ہوتا ہے اسی کو حیثۃ کہتے ہیں، اور برما جو ہے یہ ہانڈی کو کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں فاتخذت حیثۃ فی برمۃ، تو انہوں نے ہانڈی میں ایک حلوہ بنا دیا۔ بیوقوف کہتے ہیں حالانکہ دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، پوچھتے ہیں حلوہ بنانے کا ثبوت کہاں مل جاتا ہے؟ کہاں حلوہ شریعت میں بنایا تھا؟ حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ انہوں نے حلوہ بنایا، وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے۔ کہتے فاتخذت حیثۃ فی برمۃ، تو انہوں نے جو ہے ہانڈی میں ایک حلوہ بنایا، وہ بھی کیسا حلوہ؟ کھجور وغیرہ کا حلوہ، کھجور، پنیر اور گھی ڈال کر کے حلوہ بنایا۔ فارسلت بها معی الیہ، کہتے ہیں پس انہوں نے اس حلوے کی ہانڈی کو میرے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ ہاں بیٹا کوئی کچھ کہہ رہی کیا؟ نہیں ہے جی، لہی میں حاضر لوٹے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو کہتے ہیں پس انہوں نے اس ہانڈی کو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، مجھے کہا کہ لے جا کر کے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو۔ کہتے فانطلقت بها الیہ، تو میں اس ہانڈی کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا۔ یہ حضرت انس بن مالک بیٹا سرکار کے خادم تھے، لگ بھگ 10 سال انہوں نے سرکار کی خدمت کی ہے۔ جب میں لے کر کے گیا تو کہتے فقالا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ضعها، اس کو یہاں پر رکھ دو۔ ثم امرنی، پھر مجھے حکم فرمایا، فقال، اور فرمایا کہ ادعوا لی رجالا سماهم، کہا کہ جاؤ میرے لیے فلاں لوگوں کو بلا لاؤ۔ یعنی چونکہ ولیمے کی دعوت چل رہی تھی، ہے نا، تو پھر نیا کھانا آ گیا تو سرکار نے کہا اس کو بھی کھلا دیتے ہیں ولیمے کے طور پر، ہے نا۔ تو حضرت انس بن مالک سے کہا کہ ٹھیک ہے اس ہانڈی کو یہاں پر رکھ دو اور پھر جاؤ جا کر کے لوگوں کو بلا لاؤ، اور کچھ لوگوں کا نام لیا اور کہا کہ ان لوگوں کو خاص کر کے بلا لانا۔ فقال ادعوا لی رجالا سماهم، سرکار نے فرمایا کہ میرے لیے کچھ لوگوں کو تم بلاؤ، دعوت دو، سماهم جن کا سرکار نے نام لیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ودعوا لی من لقیتا، اور جو تم سے ملاقات کرتے جائیں راستے بھر میں سب کو تم میرے لیے بلاتے جانا۔ ایک ہانڈی بھر میں کتنے لوگ کھائیں گے بیٹا؟ لیکن ذرا سرکار کا اختیار ملاحظہ کرو، سرکار فرماتے جتنے لوگ تم کو راستے میں ملتے جائیں، ہے نا، ظاہر بات ہے مدینے کی گلیوں سے جائیں گے، راستے میں کتنے لوگ ملیں گے؟ سرکار نے فرمایا جو ملتے جائیں سب کو تم دعوت دیتے چلے جانا کہ جاؤ سرکار کے گھر پر دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے نا۔ حضرت انس کہتے ہیں قال ففعلت الذي امرني، تو بس میں نے وہی کام کیا جس کا مجھے حکم دیا تھا، کہ سرکار نے جن چند لوگوں کا نام لیا تھا ان کو بھی بلایا، اور جاتے ہوئے راستے میں جتنے لوگ ملتے گئے سب کو میں نے کہا کہ جاؤ چلو سرکار کے گھر میں دعوت۔ کیا خوش نصیب تھے صحابہ کرام، ہے نا۔ جانو دل تیرے قدم پر وار ہے، کیا نصیب ہیں تیرے یاروں کے، ہے نا، کیا نصیب تھے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، ماشاءاللہ سرکار کے گھر پر دعوت کھانے چلے تھے سب۔ کہتے ہیں فرجعت، اب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں پس میں لوٹ کر کے آیا، سب کو دعوت دیا جن لوگوں کو سرکار نے بلایا تھا، لوٹ کر کے آیا تو کہتے فاذا البیت غاص باہلہ، غصہ یا غصہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا بھر جانا، اسی سے ہے غاصن بھرا ہوا۔ کہتے ہیں جب ہی میں نے دیکھا کہ گھر جو ہے گھر والوں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ جتنے لوگ ملے تو سب کو دعوت دی گئی تھی، تو جب واپس میں آ کر کے دیکھا تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھر بھرا ہوا ہے، کھچا کچ بھرا ہوا ہے، سب لوگ آئے ہوئے دعوت کے لیے۔ فرائض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ضیافت میں ہے کیا؟ وہی ایک ہانڈی حلوہ جو حضرت ام سلیم نے جو ہے بھیجا تھا۔ جی کہتے ہیں فرائض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدیہ علی تلک الحیثۃ، حضرت انس بن مالک کہتے پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اسی حلوے پر رکھے ہوئے ہیں، وتکلم بما شاء اللہ، اور جو کچھ اللہ چاہتا ہے اس کو آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کا بھی ثبوت مل گیا۔ ہاں جی، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کھانا سامنے رکھ کر کے پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ ابے بیوقوفوں، پڑھنا ہے تو کہیں بھی پڑھنا ہو، کھانا سامنے رکھو، پیچھے رکھو، کہیں پر بھی رکھو، نہ رکھو، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کھانا رکھ کر کے پڑھنا کہاں ثابت؟ دیکھو سرکار سامنے کھانا رکھ کر کے پڑھ رہے ہیں، دعائے برکت فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس حلوے پر رکھے ہوئے ہیں، وتکلم بما شاء اللہ، اور جو کچھ اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا، دعائے برکت کی۔ ثم جعل يدعو عشرة يأكلون منه، پھر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 لوگوں کو اس میں سے کھانے کے لیے بلایا، دعوت دی، کہا کہ 10 لوگ آؤ، آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔
10 لوگوں کو کیوں بلایا؟ ہو سکتا ہے برتنوں کی کمی رہی ہوگی، یا اندر جہاں پر کھلایا جا رہا تھا وہاں پر جگہ کی کمی رہی ہوگی، 10 ہی لوگ بیٹھ سکتے ہوں گے، اس وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ 10 لوگ آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ کہتے ہیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه، پھر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے 10 لوگوں کو بلانے لگے اس حال میں کہ وہ اس میں سے کھا رہے تھے۔ وَيَقُولُ لَهُمْ، اور سرکار ان سے فرما رہے تھے کہ اذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام لو، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِّمَّا يَلِيهِ، اور ہر آدمی وہاں سے کھائے ما یلیہ، جو ان کے سامنے ہے۔ مطلب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا طریقہ بیٹا کھانے کا یہی ہوتا تھا کہ ایک بڑی سی پلیٹ، بڑے سے برتن میں کئی لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے تھے، جیسے آپ لوگ مدرسے میں پہلے کھاتی تھی، ہے نا، ابھی بھی شاید کھاتی تھی، ویسے رہی کھاتی رہی ہوں گی۔ تو بہرحال یہی طریقہ تھا، تو کہا کہ ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے، اور جب ایک پلیٹ میں ایک سے زائد لوگ بیٹھ کر کے کھائیں تو آداب کھانے کے یہی ہیں کہ ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے، یہ نہیں کہ وہاں پر گوشت کی بوٹی ہے تو وہاں پر ہاتھ مارتے ہیں، ہاں، وہاں پر تھوڑا سا تڑکا زیادہ ہے تو وہاں پر ہاتھ چلا رہے ہیں، ہے نا، ہاں، اور دیکھ رہے چوری چوری جگہ سے کہ کہاں کہاں کھانے کا اچھا سامان موجود ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے بیٹا، ہے نا، ہاں، بلا وجہ پیٹ کا درد کروا دیتے ہیں دوسروں کا، کہیں مجھے پیٹ کا درد نہ ہو جائے، ہاں جی۔ بہرحال تو ایسی امید نہیں ہے آپ لوگوں سے کہ پیٹ میں درد ہوگا، انشاءاللہ کفایت کرے گا، یہ برکت کرے گا، ہے کہ نہیں؟ جی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی نظر لگ جاتی ہے نا، کبھی انسان نظر لگانا نہیں چاہتا لیکن لگ جاتی ہے، اتفاق صحیح ہے۔ اب یہ اتفاق ہمارے ساتھ نہ ہو گئی، اللہ رحم فرمائے۔ چلیے بہرحال ایسے ہی کہہ رہا ہوں، اس کو دل پر مت لینا۔ جی، فرماتے ہیں بہرحال کہ ہر آدمی وہیں سے کھائے جو اس کے سامنے سے ہے، مطلب ادھر ادھر سے ہاتھ نہ چلائے، ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے۔ فرماتے ہیں کہ قال حتی تصدعوا كلهم عنها، تصدع يتصدع کا معنی ہوتا ہے بیٹا کسی کے در پہ ہونا، اور جب عن صلہ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے منہ موڑ لینا، منہ پھیر لینا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ اس چھوٹی سی ہانڈی میں جو تھوڑا سا حلوہ حضرت ام سلیم نے بنایا تھا، اس حلوے کو 10 لوگ کرتے ہوئے کھائے، اتنا کھائے کہ سب لوگ کھا کر کے پیٹ بھر کے وہاں سے ہٹ گئے، سب لوگ کھا لیے، پیٹ بھر کر کے کھا لیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ تھوڑا سا حلوہ جو ہے اتنے سارے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے 10 لوگ کھاتے رہے، حتی تصدعوا كلهم عنها، یہاں تک کہ ان میں سے سب کے سب جو ہے اس سے ہٹ گئے، الگ ہو گئے، مطلب کھا کر کے بالکل پیٹ بھر گیا سب کا، سب فارغ ہو گئے۔ کہتے ہیں فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون، تو ان میں سے کچھ لوگ جن کو نکلنا تھا وہ نکل گئے کھا کر کے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور کچھ لوگ بات چیت کرتے ہوئے مشغول ہو گئے، بات چیت کرتے ہوئے بیٹھ گئے، انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ بھئی ہم کھا چکے ہیں تو اب ہم کو اٹھ کر کے چلے جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے تکلیف ہو، سرکار جو ہے آرام فرمانا چاہتے ہوں گے، ہماری وجہ سے آرام نہیں کر رہے ہوں گے، اس طرح سے ان کے ذہنوں میں خیال نہ آیا اور وہ بات چیت کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ تو کہتے ہیں فخرج منهم من خرج، تو ان میں سے جو نکلنا چاہے وہ نکل گئے، وبقي نفر يتحدثون، اور ایک جماعت جو ہے بات چیت کرتے ہوئے باقی رہ گئی۔ قال، حضرت انس کہتے ہیں، ذرا حضرت انس کا بھی عشق دیکھیے، ملاحظہ کیجیے، خاص خادم سرکار کے، فرماتے ہیں کہ وجعلت اغتم، اغتم یغتم کا معنی ہوتا ہے بیٹا غمگین ہو جانا۔ کہتے ہیں کہ میں غمگین ہو رہا تھا کیونکہ وہ لوگ بات چیت کر رہے تھے، کیونکہ میں سرکار کا خادم تھا تو مجھے احساس تھا کہ یہ لوگ جو بیٹھ کر کے بھی بات چیت کر رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو مجھے بے چینی ہو رہی تھی، مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں غمگین ہونے لگا کہ یہ لوگ جو ہے اٹھ کر کے جانے، اب کھلا جا کر کے کیسے بولے مہمانوں کو بھئی آپ کھانا کھا چکے ہیں، آپ لوگ تشریف لے جائیے، بول بھی نہیں سکتے ہیں، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ میں غمگین ہونے لگا، وجعلت اغتم، پھر میں غمگین ہونے لگا، ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو الحجرات، اب جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ بات چیت کرتے ہوئے بیٹھے ہیں تو آپ جو ہے ازواج مطہرات کے کمروں کی طرف نکل گئے، سب سے مل کر کے آئے، جا کر کے کہتے ہیں نحو الحجرات، پھر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ازواج مطہرات کے کمروں کی طرف نکل گئے، وخرجت فی اثرہ، اور میں بھی سرکار کے پیچھے پیچھے نکل گیا، فقلت انہم قد ذهبوا، پھر میں نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لے جا چکے ہیں، وہ لوگ صحابہ کرام جو بیٹھے باتیں کر رہے تھے وہ جا چکے ہیں۔ کہتے فرجع، پھر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، فدخل البیت، اور پھر گھر میں داخل ہوئے، حضرت زینب بنت جہش کے، جہاں پر سرکار نے یہ ولیمے کی دعوت فرمائی تھی، وہاں پر گھر میں داخل ہوئے، وارخت سترہ، اور پردے کو لٹکا دیا، وانی لفی الحجرۃ، ہے نا، کہتے اور بے شک میں کمرے ہی میں تھا، یہاں پر وانی جو ہے بیٹا یہ غلط آیا ہوا ہے، یہ اصل میں ہے وانہ، ہے نا، کیونکہ کمرے میں جب اندر گئے تھے تو حضرت انس اندر نہیں گئے تھے بلکہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تھے، اسی وجہ سے دیکھیں یہاں پر بین سطور میں انہ لکھا ہوا ہے نا، انہ، تو کہتے وانہ لفی الحجرۃ وهو یقول، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کمرے ہی میں تھے
یعنی جیسے ہی اندر کے کمرے ہی میں تھے اس حال میں کہ آپ یہ فرما رہے تھے، اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والوں نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر اس وقت جب کہ تم کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے، جب سرکار کی بارگاہ سے تمہیں اجازت مل جائے اندر جانے کی تب اندر جانا۔ کہتے ہیں الا طعام، جب تم کو کھانے کے لیے بلایا جائے، اندر تم کو اجازت دی جائے کھانے کے لیے تب جانا، غیر ناظرین اناہ، ان کے برتنوں کو نہ دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن کو نہ دیکھتے ہوئے، برتن کو نہ دیکھنا کنایا ہے کہ جب کھانے کی دعوت دی جائے تو یہ نہیں کہ دعوت دی تو فوراً جائے اندر جا کر کے گھس کے بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ جب کھانا لگا دیا جائے، جب کھانا آ جائے تب بلائیں گے آؤ کھانے کے لیے، تب جانا اندر کھا لینا اور چپ چاپ نکل جانا، ہے نا؟ ہاں، وہاں پر بیٹھ کر کے بات چیت نہ کرنا۔ کتنا اہتمام ہے دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے خاطر کہ ہر وہ چیز جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہو تو کس طرح سے اس کو منع کیا جاتا ہے، ذرا دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ غیر ناظرین اناہو، ان کے برتن کو نہ دیکھتے ہوئے، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو تم اندر جانا، فاذا طعمتم، اور جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، تو وہاں سے نکل پڑو، وہاں پر بیٹھے مت رہنا، ولا مستأنسین لحدیث، بات چیت میں نہ لگے رہنا، استیناس کا مطلب ہوتا ہے انس حاصل کرنا، ہے نا؟ تو کہتے ہیں بات چیت کرتے ہوئے نہ بیٹھنا، یعنی جب کھانا کھا چکو تو پھر وہاں پر بیٹھے نہ رہنا، بات چیت نہ کرنا، کھانا کھا چکے بس وہاں سے نکل جانا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ چیز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتی ہے، کیا؟ تمہارا کھانا کھا کر کے وہیں پر بیٹھے رہ جانا، بات چیت کرتے رہنا، یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتی ہے، فیستحیی منکم، اور وہ تم سے حیا فرماتے ہیں کہ تم سے کھل کر کے بیان نہیں کرتے کہ اب تم کھانا کھا چکے ہو تو چلے جاؤ، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تبارک و تعالی حق بات کو بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، تو لہذا کتنا اہتمام کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس چیز سے جس سے تکلیف پہنچتی ہے، رب قدیر نے کس طرح سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی بیٹا؟ اب پھر کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا جو معاذ اللہ سرکار کے بارے میں یہ کہیں کہ مر کر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے ہیں، تو کیا اس سے سرکار کو تکلیف نہیں ہوگی، اذیت نہیں پہنچے گی؟ تو جب اذیت پہنچے گی تو پھر کیا انجام ہوگا ان لوگوں کا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہرحال فرماتے ہیں کہ قال ابو عثمان قال انس انہ خدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، ابو عثمان کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے 10 سال تک خدمت کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ حدیث پاک مزید تشریح کے ساتھ، مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے نیچے بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو وہاں پر بھی تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شادی ہونے کے بعد جو ہے دلہے یا دلہن کو جو ہے تحفہ بھیجنا چاہیے، جیسے کہ حضرت ام سلیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے موقع پر جو ہے انہوں نے ان کو تحفہ بھیجا تھا، ہے نا؟ تو تحفہ بھیجنا، گفٹ لے کر کے جانا، ہدیہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ سنت سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا، صحابیات کا یہ طریقہ ہے، تو اس پر عمل ہونا چاہیے بیٹا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی حضرت۔ چلیے بس رہنے دیجیے، آپ کی کافی کے چکر میں کافی وقت ہو گیا آج۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اس کو ملا لیجیے اچھی طرح سے، امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اس کو اچھی طرح سے ملا لیں، کہیں پر کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو تو اس کو پوچھ سکتے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے؟